1.1 ارب ڈالر کی امداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہے، ابھی وہ ریلیز نہیں ہوئی، اس کا امکان ہے کہ وہ جلد ریلیز ہو جائے گی۔ ابھی یعنی اس کی منظوری ہوئی ہے اخباری خبر کے مطابق، تو اس پہ شادیانے بجا رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ IMF کے لون کی منظوری دے دی گئی ہے، یہ آج اخبار کی شاہ سرخی ہے۔ وزیر خزانہ نے مبارکباد بھی دی ہے، پتہ نہیں کس کو مبارکباد دی ہے۔ عوام کے لیے تو اس میں شرط رکھی گئی ہے کہ ٹیکس انکم کو بڑھانا پڑے گا، جو عوام پر ٹیکس ہیں اس کی مد میں اور اضافہ ہوگا، یعنی آپ کے فیول پہ ٹیکس لگ جائے گا، آپ کے جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا، جو الیکٹریسٹی میں ٹیکسز ہیں ان پہ اضافہ ہو جائے گا۔ امداد تو مل گئی ہے، کتنی ملی ہے؟ 1.1 ارب ڈالر کی امداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہے، ابھی وہ ریلیز نہیں ہوئی، اس کا امکان ہے کہ وہ جلد ریلیز ہو جائے گی۔ ابھی یعنی اس کی منظوری ہوئی ہے اخباری خبر کے مطابق، تو اس پہ شادیانے بجا رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ لیکن یہ حکومت کے لیے تو شاید اچھی خبر ہو، وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس سے ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، ممکن ہے بچ گیا ہوگا، بٹ روز آپ ہی ہمیں یعنی حکومت کے افراد جو بھی حکومت ہو وہ ہمیں یہ نوید سناتے ہیں جی کہ حکومت جو ملک ہے وہ پھر ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ہمارے ریزرو جو ہیں وہ بالکل کم رہ گئے ہیں اور اب ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کے بعد دیگرے آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، یہ گورنمنٹ تھی یا پچھلی گورنمنٹ تھی، بہرحال دس از ناٹ فرسٹ ٹائم کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے، اور بڑا مارکا مارا ہے کہ 1.1 بلین ڈالر کی امداد منظور ہو گئی ہے، جبکہ آپ کی ضرورت کہیں زیادہ ہے، اور ساتھ آپ نے شرائط لی ہیں کہ جی حکومت ٹیکس لگائے گی۔ ٹیکس حکومت پہ شرط IMF کی طرف سے یہ ہے کہ ہم حکومت کو ٹیکس کی مد میں آمدن کو بڑھانا ہوگا۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آمدن بھی ٹیکس کی مد میں بڑھانا ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن اس طرف ہمارے صاحب اقتدار اور حکومت کیوں نہیں سوچتی کہ اپنے خرچے گھٹانا ہوں گے، آپ نے خرچے کم کریں۔ کئی مدات ہیں جس میں سب سے بڑی مد ہے آپ کا پروٹوکول، جس میں آپ کی مد ہے آپ کے سفری اخراجات، آپ کے سیکیورٹی کے مد میں آپ کے اخراجات، اور آپ کی انٹائٹلمنٹس، آپ کی مراعات۔ ایک آنریبل منسٹر جو صوبائی حکومت میں وزیر مال ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اندر، انہوں نے والنٹیرلی انکار کیا ہے سرکاری گھر لینے سے، گاڑی لینے سے، پارکس اور پریولیجز لینے سے، اور تنخواہ وغیرہ لینے سے، یعنی انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی گاڑی اور اپنے اخراجات کے اوپر سرو کروں گا۔ تو بھائی یہ جذبہ چاہیے، یہ مشکل فیصلہ یہ نہیں ہے کہ عوام کے اوپر آپ ٹیکس کا بوجھ لاد دیں، مہنگائی کر دیں۔ ایسی صورت میں جب کہ پہلے ہی لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ نہیں ہے، بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور مہنگائی ہے، اور روپے کی قدر جو ہے بے تحاشا گر گئی ہے، فیول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اور الیکٹریسٹی کی پرائسز جو ہیں وہ آپ نے کہاں پڑھا دی ہیں ان کے اوپر ٹیکسز لگا کے۔ تو ایسی صورت میں اگر فردر بھی آپ نے ٹیکس لگانے ہیں، اور اس کو اگر شامل کر لیے جائیں جو حالیہ قدرتی آفت ہے جو فلڈ کی صورت میں آئی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس گورننس اور مس مینجمنٹ ہے آن دی پارٹ آف گورنمنٹ، کہ انہوں نے یعنی عرصے سے، یہ حال ہی میں 2010 میں ایک بڑا سیلاب آیا ہے، اور یہ آن آف میں وقتاً فوقتاً سیلاب ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے کیا کیے ہیں؟ کوئی ڈیم بنائے ہیں یا کوئی دیگر جو ہے وہ اس کے لیے ارینجمنٹ کیے ہیں تاکہ یہ جو
فلڈ کا پانی ہے، بجائے اس کے کہ یہ ہمیں غرق کر دے اور ہمیں بہا کر لے جائے، اس سے ہم کو استفادہ کریں، اس کو سٹور کر لیں، اس کو اریگیشن کے پرپز کے لیے استعمال کریں، یا سو آن سو فار کسی اور پازیٹیو یا پروڈکٹیو اس کا پرپز ہم کریں، اس سے بجلی جنریٹ کریں، اور کئی مطلب اس سے پانی سے فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں اریگیشن اور پاور جنریشن کے علاوہ بھی۔ وہ تو آپ نے کیا کوئی نہیں ہے، جو ہے آمدن بڑھانی ہے ٹیکس لگا کے، بھائی آپ امپلائمنٹ کریٹ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو مہنگائی ہے اس پہ قابو پائیں۔ ادروائز کیا ہو رہا ہے، آپ کل کی جو رپورٹ ہیں اخبار میں، آج کل کی رپورٹ ہوئے ہیں کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اور غربت ہو اور بے روزگاری ہو، اور اس کا نتیجہ جو ہے اس کے اور پالیسیاں غلط ہوں گورنمنٹ کی، اور غریب کش پالیسیاں اگر ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر جرائم بڑھتے ہیں۔ اور جرائم کون کون سے ہوتے ہیں؟ ڈاکے ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، فراڈ ہوتا ہے۔ تو آج اگر اخبار آپ دیکھیں تو میں نے ابھی اخبار دیکھا ہے جس میں بہت ساری رپورٹیں ہیں، دو چار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہنجروال میں ایک کو دکاندار ہے جس سے 50,000 کی مالیت اس کی دکان کے تالے توڑ کے تو چور لے گئے ہیں۔ فیصل ٹاؤن میں ڈاکو جو ہے وہ ایک خاتون ہے مریم بی بی، اس کا بیگ اور موبائل چھین کر لے گئے ہیں۔ اسلام پورہ میں کوئی سحر اعظم خاتون ہے اور ان کی بھابھی ہے، ان سے پرس بھی لے لیے، 2 موبائل بھی لے لیے، ان کے 3 شناختی کارڈ تھے ان کے پرس میں شاید، اور 2,000 روپے وہ بھی چھین کے لے گئے ہیں۔ نعمان سے 25,000 روپے اور فون لے گئے ہیں۔ شاہ درہ سے اسی طرح ذیشان سے ڈاکو جو ہے وہ چھین کے اس کا موبائل اور نقدی لے گئے۔ تو بہت ساری اور ہیں جو صرف ایک دن کی رپورٹڈ ہیں، اور بہت ساری ہوں گی جو ان رپورٹڈ ہیں۔ بہت سارے لوگ پولیس کے پاس جا کے رپورٹ ہی نہیں کرواتے، اور وہ اخبارات یا میڈیا میں چھپتی نہیں ہیں۔ ساری اگر رپورٹ ہوں اور چھپ جائیں تو وہ تو لسٹ بڑی طویل ہوگی۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ رازنی ہو رہی ہے، ڈاکے ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، فراڈ ہو رہا ہے دوسرے جرائم کے علاوہ۔ تو یہ جو فورجری ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی قسم کے فراڈ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ہو رہے ہیں، اور وائٹ کلر کرائم ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، اور ایک دوسرے کی لوگ جیب کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نکلتا کچھ نہیں ہے۔ سب جو ہے غربت اور افلاس کا دورہ ہے۔ 44 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے انفلیشن شرح جو ہے وہ ریشو بڑھ چکی ہے انفلیشن کی۔ تو اس صورت میں لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل ہے۔ حکومت کو ذرا کنسنٹریٹ کرنا چاہیے ان سائٹس کے اوپر، اور IMF کے ساتھ جب آپ شرائط طے کریں تو آپ کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری جو پبلک ہے وہ کس طرح کر کے سروائیو کرے گی، اور اس کو جان چھڑانی چاہیے۔ یہ جو بار بار آپ خوشیاں مناتے ہیں، IMF کا پروگرام ایکسٹینڈ ہو گیا اور ہمیں پھر جو ہے $1 ارب آپ لے کے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ شاید آپ کی قسط ہوتی ہے۔ تو اس سے جان چھڑائیں۔ اس جان چھڑانے کا طریقہ ہے، یہ عام آدمی، ایک معمولی وزڈم رکھنے والا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ جب آپ اپنی آمدن آپ کو بڑھانی ہوگی اور حکومت کو اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے، اور آپ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو اعلیٰ عہدیدار ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، آپ کو اب تھوڑا 5 سال آپ عوام کی والنٹیرلی خدمت کر لیں، یہ پرکس پریولیجز لینا بند کر دیں۔ یہ جو آسائشیں ہیں اور یہ عوام کے پیسے سے آپ سہولتیں اور وہ لے رہے ہیں، لگژریس لائف آپ گزار رہے ہیں، کائنڈلی اس کو بند کریں، اپنا خرچہ کر لیں 2-4-5 سال۔ اور جو اگر باہر پیسے ہیں کسی کے موجود ہیں تو آپ نے پاکستان پیسے لے ہیں، دوسرے پاکستانی بھی تو بھیجتے ہیں نا ریمیٹنسز میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پاکستانی ہیں، تو دوسرے پاکستانی اگر کر رہے ہیں تو آپ بھی رضاکارانہ طور پر کنٹریبیوٹ کریں۔ آپ نے جو ایسٹس ہیں، آپ نے جو ویلتھ ہے اس کو پاکستان لے کے آئیں، تاکہ آپ کو باہر سے پیسے ادھار نہ لینے پڑیں، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے،
اور جو حکومتی اخراجات خاص طور پر کم کریں، اور یہ جو پریولیجز ہیں یہ جو خاص طور پہ یعنی وابڈا سے شروع ہو جائیں، یہ جو انٹائٹلمنٹس ہے یعنی 200 یونٹس لائن مین کو ہیں اور اوپر افسران تک آپ جاتے جائیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو باقی سول بیوروکریسی ہے یا ہمارے پالیٹیشنز ہیں، ہمارے وزراء ہیں، مشیران ہیں، ان کی انٹائٹلمنٹس یہ ساری ختم کرنی چاہیے، پیٹرول کی، بجلی کی، موبائل کی، فون کی، سب ختم کرنی چاہیے، اور والنٹیرلی جو باقی ہیں وہ ان کو سرنڈر کرنی چاہیے، ایٹ لیسٹ جو بہت اعلیٰ عہدیدار ہیں اور وہ ویل آف ہیں، ان کو کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک وزیر صاحب ہیں جو نوابزادہ نصر اللہ خان کے صاحبزادے ہیں، ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے جو ہیں انہیں تو فوراً جو ہے یہ سرنڈر کر دینی چاہیے، یہ پارکس پریولیجز، سرکاری گاڑیاں، گھر وغیرہ، اور اخراجات جو ہیں کچن کی مد میں پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے جو اپنے آفس کا ان کا خرچہ ہے وہ کوئی 9 کروڑ سے زیادہ ہے، انہوں نے جو رکھا ہے کہ بھائی یہ آپ نے جو آفیسز کے آپ کے کچن کے ایکسپینسز ہیں، کھانا پینا ہے آپ کا یا انٹرٹینمنٹ ہے، تو یہ اپنی جیب سے کریں، اپنے مہمانوں کو چائے شائے آپ خود پلائیں، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کو کوئی کمی تو نہیں ہے۔ شہباز شریف ہیں صاحب ہیں، ان کو بھی یہ کرٹسی کرنی چاہیے کہ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ حکومت کے کھاتے میں آپ نے کیمپ ہاؤسز جو ہیں وہ بنا کر حکومت کے خزانے سے، پبلک ایکسچیکر سے آپ وڈرا کریں ان کے اخراجات، آپ اپنے گھروں کے خرچے خود اٹھائیں، اور یہ جو آپ لے رہے ہیں باقی تنخواہ تو پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب بڑے آدمی ہیں وہ لیتے ہوں گے، لیکن پریولیجز بھی نہ لیں، پارکس پریولیجز نہ لیں، اور یہ جو آپ نے لیے جہاز اور اس طرح کی جو خریداریاں کرتے ہیں، ہیلی کاپٹرز اور وغیرہ وغیرہ، وہ فردر خریداریاں ایٹ لیسٹ بند کریں، اور جو سیلاب زدگان ہیں یہ جو موجود ہیلی کاپٹرز وغیرہ ہیں جو گورنمنٹ کی مشینری فیسلٹی ہے وہ ادھر استعمال کریں تاکہ ان کو ریسکیو کیا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت ساری پرائیویٹ تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور وہ خدمت خلق کر رہی ہیں، لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں، ان کو فوڈ بھی پہنچا رہی ہیں، اور تشہیر بھی کوئی نہیں کر رہی۔ ہمارے جو سرکار کام کرتی ہے اس کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے اور پریکٹیکلی اس کی جو امپیکٹ ہے خدمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو تشہیر پہ خرچے کرنا بند کریں۔ فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، پریکٹیکل جو ہے مدد کی ضرورت ہے، لوگوں کو بچائیں، اور فردر جو اس فلڈ کے نتیجے میں جو امپیکٹ آنے لگا ہے وہ فائنانشل ہے اور معاشی ہے، ہیلتھ کے مسائل ہوں گے، روزگار کے مسائل ہوں گے، سیٹلمنٹ کے مسائل ہوں گے، گورنمنٹ کو اس سلسلے میں پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے اور کامیابی سے عہدہ برا ہو سکے اور لوگوں کو جو مشکلات ہیں ان میں ان کو کوئی ریلیف پہنچایا جا سکے۔ آپ کا شکریہ۔